بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد فعجل فرجهم. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلوها و ما احاط به علمه. आपकी खिदमत में जो लेक्चर का सिलसिला चल रही थी अय्याम फातिमा के हवाले से, वह हमारी मौजू थी हदीस किस्सा, जिसमें फैमिली अहल बैत के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। आज का हमारा मौजू है कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा क्यों तन्हा रह गई थी। अजीज़ान मन, हज़रत ज़हरा रातों को जागा करती थी व मुसलमानों के लिए दुआ करती थी। किसी को भी कोई अजियत नहीं, हत्ता के हैवान हशरात सब हज़रत ज़हरा से खुश थे। न सिर्फ ये है हशरात, बल्कि यहूदी, नसारा, ईसाई के साथ भी मेहरबान और शफीक एक मादर की तरह रफ्तार करती थी, जिसकी वजह से भी हज़रत ज़हरा का दूसरा लक़ब हानिया है। हानिया यानी मेहरबान, रहमदिल, नरम दिल, जिसके शफ़क़त व मेहरबानी उन्हीं पर ख़त्म हो। देखो अज़ीज़ान, हानिया दो किस्म की है। एक है जीम वाली है हानिया यानी मेहरबान नरम दिल, और दूसरा जो है हवा से जो आता है, हवा वाला है, वो अलग मानी देते हैं। हानिया शफीक व मेहरबान तरीन मेहरबान, यानी इसकी मेहरबानियत को देखकर हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रक़ब को जो है वो हानिया रखी गई है। इस कदर मेहरबान थी बीवी के अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ किया करते थे। जब हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तन्हा रह गई थी, दर व दीवार के बीच में गलियों में जब फरियाद करती रही, अली के पीछे गई। हज़रत ज़हरा जब गली में भी गिर गई थी, उस वक्त भी हसन के अलावा कोई सहारा न बनी। आप लोगों को सबको मालूम है कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वालिद गिरामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के जो पानी हैं, वज़ू का जो पानी था, लोग उसको तबर्रुक के तौर पर अपने घरों को लेके जाया करते थे। देखिए अज़ीज़ान, रियाकारी के लिए नहीं या किसी को दिखाने के लिए नहीं, अक़ीदे व एहतराम के साथ तबर्रुकात व शफायाबी के लिए पानी को लेकर अपने घरों में जाया करते थे। फिर क्यों तन्हा रह गई वो दुख्तर रसूल, जो लोग इतना रसूल के लिए किया करते थे? क्यों हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मदद के लिए नहीं आई? तमाम अनबिया मासूम तन्हा रह गए। अय्युहल करीब, अय्युहल मज़लूम, ये सब आप लोगों ने तो सुना है। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम कितने साल जिंदान में रहे, लेकिन उस ज़माने के लोग जो है इमाम हुसैन के लिए रोया करते थे, मातम हुसैन तो मनाते थे, लेकिन जो इमाम जिंदान में मौजूद है उस इमाम के जो है वो खैर खबर नहीं लेते थे। अगर लेने वाले थे तो चंद लोग थे, व लोगों ने न एहतजाज की, न आवाज़ बुलंद की, न शोर शराबा की, न ही इमाम के हक़ में बोला। तभी इमाम सालों साल जिंदान में रहे। इन सब को अगर हम किनार रखते हैं, चलो वो तो अगर हम तारीख़ी माजी को अगर कहते हैं हाँ ये तारीख़ है, माजी है, गुजर गई, तो आज के इमाम भी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, इमाम महदी हमारे दरमियान मौजूद है, और वो इमाम अभी तन्हा है, अकेले है अपने ज़माने में। और इमाम को 313 असहाब की ज़रूरत है। कहाँ है वो 313 असहाब? बेज़ाहिर के हम सब इमाम के चाहने वाले हैं, इमाम को चाहते हैं। वजह यह है कि फिर भी इमाम तन्हा है। क्या वजह है? तअल्लुक़ात व अलाक़े बे अहल बैत मुहकम नहीं, उनके साथ नहीं देते। यानी ज़ाहिरन तो हम सब इमाम के साथ है, इमाम के चाहते, लेकिन दिल और हमारे जो असल रिहजान है जो होनी चाहिए इमाम के लिए, वो नहीं है। हमारी रफ्तार किरदार दुनिया के लिए है, दुनिया के कामों में गुम है। हमारी ज़हन दुनिया की आमद की कमाई, दुनिया की शहवत, दुनिया की, मैं ये नहीं कह रही दुनिया के लिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन आखिरत के लिए भी तो सोचे, वक्त इमाम के लिए भी सोचे।
مدینے کے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا، اپنے اتنی بڑی ہستی کو بلا دیا۔ ایمان کمزور تھے ان لوگوں کے، جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تکلیف کو نہیں سمجھا، حسد کرنے والوں کا ساتھ دیا۔ حسد بھی ایسا حسد خطرناک چیز تھی جو آخر کار جا کے در رسول تک آ گئے، در بطول تک آگ لگانے تک آ گئے تھے۔ وہی گھر جس میں وہی اترا کرتے تھے، قرآن آیات اس گھر میں اترا ہے، عبادتوں کا گھر تھا، وہ سب بلا دیا۔ وہ بھی بلا دیا کہ اس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر سلام دیا کرتے تھے، اجازت کے ساتھ جبرائیل و دوسرے فرشتے گھر کے اندر داخل ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے پدر بزرگوار کے داغ میں بھی رونے نہیں دیا۔ اس پہ بھی اعتراض کیا مدینے والوں نے کہ مدینے والوں آپ بھول گئے تھے جس رسول کے پانی کے وضو کا پانی آپ اپنے گھروں میں لے کے جایا کرتے تھے، اسی کی بیٹی ہے۔ رسول اللہ نے کتنی بیٹیاں اپنے بعد چھوڑ کے گئے تھے، ایک ہی تو بیٹی تو چھوڑ کے گئی تھی، اسی بیٹی کو جو ہے وہ اذیت دیا، طعنہ دیا۔ طعنہ کوئی اور نہیں، وہی اپنے آس پاس پڑوسیوں نے، ہمسایوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو طعنہ دیا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بہترین الگو تھی ولایت کی دفاع کے لیے۔ حضرت زہرا امام علی علیہ السلام کے عشق میں زخمی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اپنے امام وقت کے لیے اور حامی تھے، حامی کے مدد کرنے کھڑے ہو گئی تھی۔ یہ سب بتایا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کہ اپنے امام کے وقت کے لیے یاور اور حامی بن جاؤ، اور اہل دنیا کو بھی بتا دیا کہ اپنے وقت کے امام کے لیے اگر ہاتھ بھی زخمی کرنا پڑے، ہاتھ بھی توڑنا پڑے توڑ دو، لیکن اپنی وقت کے امام کو تنہا نہ چھوڑو۔ حضرت زہرا نے امامت کے لیے فریاد بلند کی، خطبہ دیا، دوسرا حرکت کی، انصار و مہاجرین کے گھروں میں گئی، امامت کے لیے آواز بلند کیا، جد و جہد کی۔ تیسرا انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا میرے بعد جو ہے ان کسی کو بھی میرے جنازے پہ آنے کی اجازت مت دے، میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھا دیا جائے۔ وآخر میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے شہادت دی، اپنا جان وقت کے امام کے لیے قربان کر دیا۔ امام کی شہادت کے لیے، امام کی حفاظت کے لیے شہادت تو دی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے، خود کو زخمی بھی کر دیا، کتنے دنوں میں بستر میں رہی، صرف اسی لیے کہ امامت ولایت زندہ رہے۔ آج بھی ان کی فرزند امام مہدی ہمارے درمیان زندہ ہے، جو منتقم خون حسین ہے، ہمیں وہی حسین زہرا ہے، اور خود حضرت زہرا کی زخموں کا مرہم بھی ہے۔ یا مہدی نہ ہم مدینے والوں جیسا بنے جو حضرت زہرا کو تنہا رکھے، اور نہ ہی کوفے والوں کی طرح رہے جو امام حسین کو تنہا رکھے۔ انشاءاللہ ہم سب جو سے انصار امام زمان میں شامل ہو، منتظران امام زمان شامل ہو۔ منتظر یعنی عزیزان حرکت میں رہنا، امام کی آمد کے لیے زمین سازی کرنا۔ جس طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے آواز اٹھائی، خطبہ دی، تقریر کی، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ آواز اٹھائیں وقت کے امام کے لیے، تقریر کرے، خطبہ دے، فرہنگی کام کرے، دعاؤں میں شرکت کرے، اخلاق کے ذریعے جو ہم امام کی آمد کے لیے زمینہ سازی کریں۔ امام کی آمد، ظہور امام دیر نہیں ہے، لیکن دیر ہمارے کاموں میں بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ امام آئے ہمارے کاموں میں تاخیر ہو، اور جب امام آئے ہم شرمندہ ہو جائیں، ہمارے چہرہ سیاہ ہو جائے۔ زمینہ سازی کرنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ امام صرف پڑھے لکھے والوں کے لیے تو نہیں ہے، امام سب کے لیے ہے۔ مرد، زن،
بڑے چھوٹے بوڑھے ضعیف سب کے لیے امام ہے، تو سب کو امام کے لیے اٹھنا چاہیے، قدم اٹھانا چاہیے امام کے لیے، سب امام کے لیے لبیک کہے۔ لبیک یا مہدی محدود نہیں ہے جو کچھ لوگوں کے لیے ہو، لبیک یا مہدی سب کے لیے ہے۔ اور یہ ایام فاطمیہ ہمیں امام مہدی تک لے کے جائے تھے۔ اگر آپ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو محسوس کرے، ان کے درد کو احساس کرے، تو کربلا اور عاشورہ بھی سمجھ میں آئیں گے۔ اصل میں کربلا، اصل کے عاشورہ شروع ہی در بتول سے ہوا ہے، در زہرا سے تو عاشورہ شروع ہوئی ہے۔ بیت الوحی، بیت الاہل البیت، بیت الولایہ، بیت التربیہ کو جب آگ لگانے کی ہمت ہوئی تو یہ آگ خیموں تک آ کے پہنچ گئی ہے۔ یہ درد اور خوف نکل چکی تھی جب اتنی بڑی ہمت ان کے اندر آ گئی تھی کہ در بتول سلام اللہ علیہا کو آگ لگانے کی ہمت جب ان پہ آ گئی تو انہوں نے اولاد رسول کو، اولاد بتول کے بارے میں نہیں سوچا۔ یہ در بتول کو آگ لگاتے لگاتے یہ آگ جا کے خیموں تک جا پہنچی۔ اگر اسی وقت کوئی ہور بن کر سامنے آ جاتا اور دفاع کرتے، اس آگ کو روکنے کی کوشش کرتے، شاید آج کربلا میں خیموں میں جلے ہوئے بچے نہ ہوتے، یہ آگ خیموں تک نہ پہنچتی، اور زینب کے سر پر چادر ہوتی، اسیر شام کوفہ نہ ہوتی۔ یہ سب وجہ یہ ہے کہ اس دوران زہرا تنہا رہ گئی تھی۔ اب ہماری فرض یہ ہے، ہم سب کی وظیفہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے بارے میں سوچیں، وقت کے امام کو تنہا نہ رکھے۔ اگر ہم روتے ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے تو یہ یاد رکھے یہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا منتظر ہے کہ اپنا بیٹا مہدی آئے، وہ ظہور کرے، و یہ عدل و انصاف پہ پا ہو۔ روایت کہتا ہے کہ ایک دن بھی دنیا کا باقی رہ جائے، امام نے ظہور کرنا ہے و عدل و انصاف پہ پا کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے انتقام لیں گے خون حسین، انتقام لیں گے اپنے زخمی شدہ بازی مادر، سینے زخمی و پہلوی زخمی مادر کا بھی انتقام لیں گے۔ تو ہم جب روتے ہیں مجالسوں میں جاتے بھی ہے تو اس چیز کا خیال رکھا کرے کہ ایک بھی ہمارے طرح انتظار میں ہے، وہ ہے مادر زہرا، مادر یوسف زہرا، مادر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا منتقم خون حسین کا بھی انتظار کرتی ہے۔ صرف میں اور آپ امام مہدی کے انتظار میں نہیں ہے، اور بھی ہستیاں امام مہدی کے انتظار میں ہیں، حتیٰ کہ امام علی، امام حسن و تمام انبیاء و اولیاء امام مہدی کے انتظار میں ہے۔ اور یہ انتظار ختم ہوگا میرے اور آپ کی جدی جہد سے، ہماری دعاؤں کے ذریعے سے۔ زمین سازی جب کریں گے آقا امام زمان کے لیے تو یہ ظہور انشاءاللہ بہت جلد فرج کر کے دکھائیں گے۔ عزیزان من، یہ ایام فاطمیہ ہیں، اب کچھ دن ہی باقی رہ گئی ہے۔ استفادہ کرے اس ایام سے، حاصل کرے اس ایام سے جتنا ہو سکے، اس ایام سے جتنا ممکن ہے مجالسوں میں شرکت کرے، اور اس ایام کو عاشورہ کی طرح اس ایام کو بنائیں، چون عاشور شروع ہی در بتول سے ہوئے۔ پروردگارا به حق محمد و آل محمد، به حق خود فاطمه زهرا سلام الله علیها، مهدی زهرا کی ظهور فرمائیں، ہم سب دیدار امام مہدی علیہ السلام ہو، جزء انصار خاص سے آقا امام زمان ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم امام کو دیکھے و جزء مخالفین امام ہو، نہ، کربلا میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، امام کو دیکھ رہے تھے لیکن امام کو درک نہیں کیا، برخلاف امام کھڑے ہو گئے تھے۔ خدایا اس طرح نہ ہو، ہمیں جزء انصار خاص سے آقا امام زمان قرار فرمائے۔ پروردگار یہ ایام کو ہمیں درک کرنے کی، محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی اس مجلس میں بیٹھے ہیں کہ یوسف زہرا کے لیے بھی دعا گو ہو،
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.